تو قسطوں کے کاروبار تو سود ہو ہی نہیں سکتا. میں نے بھی وہ ڈاکٹر صاحب کی اسپیچ سنی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں میری رائے میں یہ بھی سود ہے, لیکن وہ بالکل اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو سود سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, بلکہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے نا, احل اللہ البیع وحرم الربا, مشرکین مکہ نے کہا تھا کہ سود کیوں حرام ہے, وہی پوچھا نا انہوں نے شیطان والا کام کہ کیوں حرام ہے. انہوں نے کہا جب قسطوں پہ ہم یعنی خرید و فروخت جب ہم کرتے ہیں تو اس میں بھی تو پروفٹ ہوتا ہے ہمارا. تو وہاں بہت سے مفسرین نے لکھا ہے کہ وہاں بے سے ان کی مراد ہی قسطوں والی خرید و فروخت, کہ قسطوں پہ جب ہم چیز لیتے ہیں تو اس میں پروفٹ, جب ہم چیز بیچتے ہیں قسطوں پہ ادھار پہ تو ہم اپنا مارجن کیا رکھتے ہیں زیادہ. تو سود میں بھی تو یہی ہے, تو فرق کیسے ہو گیا؟ تو اسی کے جواب میں قرآن نے کہا کہ بھائی فرق یہ ہے کہ حل اللہ البیع, اس خرید و فروخت کو اللہ نے حلال رکھا ہے اور اس کو کیا رکھا ہے, حرام رکھا ہے. کسی بھی چیز کی کیش پیمنٹ کم اور ادھار پہ اس کی پیمنٹ زیادہ ہو سکتی ہے, شرعاً جائز ہے. ناجائز یہ ہے کہ آپ اسی مجلس میں طے نہ کریں. دیکھو ایک چیز میں اپنا موبائل میں بیچتا ہوں, میں کہتا ہوں بھائی یہ کیش پہ 1 لاکھ کا ہے اور قسطوں پہ 1.5 لاکھ کا. آپ چلے گئے موبائل لے کے کہ ٹھیک ہے کل پیسے لے آیا تو 1 لاکھ دے دوں گا, اور اگر نہیں لایا تو سمجھنا 1.5 لاکھ, یہ حرام ہے. اسی وقت طے کرو کہ 1 لاکھ والی پیمنٹ پہ لوگے یا 1.5 لاکھ والی, اسی وقت طے کرو. اور جو ایک دفعہ طے ہو گئی اب اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پر آپ نے کہا میں 1.5 لاکھ والی پیمنٹ پہ سودا کر رہا ہوں اور میں 1 سال میں پیمنٹ دوں گا. میں نے کہا جی ٹھیک ہے موبائل لے جا بھائی, ضمانت کے طور پہ کوئی بھی ڈاکومنٹ جمع کرا دو, 1.5 لاکھ لے آنا. کل آپ آئے کہہ رہے ہیں یار ایسا کر یہ 1 لاکھ پکڑ اور باقی قسطیں معاف کر. اب نہیں ہو سکتا, سمجھ رہے ہو. اب اگر جلدی دی تو اس کی بیس پہ ڈسکاؤنٹ نہیں ہو سکتا, دیر کی تو قیمت میں اضافہ نہیں ہو سکتا. مثال یہ بیع تقسیط جس کو کہتے ہیں عربی زبان میں آج کل قسطوں کی بیع, یہ بالکل حرام ہے. سود پر ایک نیا لیبل لگا دیا لوگوں نے, ہے خالص سود, کوئی شبہ نہیں اس میں. اور نقد اور ادھار کی قیمت میں فرق بھی سود ہی. ایک بات ذرا برابر بھی ان میں کوئی فرق نہیں, خالص سود ہے. 100 کا 105 لیں گے, 100 کی چیز ہے اس کے 105 آپ وصول کر رہے ہیں, وہی بات ہے, کوئی جوہری فرق نہیں ہے اس میں. اکثر علماء کہتے ہیں کہ جب جنس تبدیل ہو جائے تو وہ سود نہیں بنتا. نہیں یہاں جنس کی تو بات ہی نہیں, جنس تبدیل جو ہو نا کہ گندم کے آپ یہ وہ چیزیں نہیں جو ہے نا ربوی اجناس ہے, وہ تو الگ ہے نا کہ آپ گندم کے جو لے رہے ہیں یا آپ سونے کے چاندی لے رہے ہیں, وہ ٹھیک ہے کیونکہ جنس تبدیل ہو جائے کمی بیشی ہو سکتی ہے, وہ بھی نقد و نقد اسی وقت ہاتھوں ہاتھ لینا دینا پڑے گا, یدن بے یدن. اگر جنس ایک ہی ہے, نام ایک ہی بولا جاتا ہے, کوالٹی میں فرق ہے, سونا اعلیٰ ہے دوسرا سونا گھٹیا, وہ آپ کمی بیشی بھی نہیں کر سکتے, نقد ہی لینا پڑے گا. اور برابر اگر آپ کوئی سودا منظور نہیں تو آپ اپنا سونا جا کر کسی اور جگہ بیچیں, پیسے لے کر آئے, نیا سودا کر کے جتنا آتا لے لیں. اگر چیز کا چیز سے تبادلہ کیا جائے تو پھر یہی ہے کہ اگر وہ ایک ہی جنس ہے تو اس میں کمی بیشی حرام ہے اور نقد و نقد ہوگا. اگر جنس تبدیل ہو جائے تو کمی بیشی ہو سکتی ہے مگر لینا نقد و نقد پڑے گا. مگر یہ وہ بات نہیں, بارٹر سسٹم نہیں, یہ تو سود ہی ہے کہ 100 دے کر 105 لیں مہینہ بعد, تو سب کہتے ہیں سود. اگر کہتا کہ چیز 100 کی ہے اس وقت مگر اس وقت اس کے 105 دوں گا, کوئی بتایا اس سے کیا فرق پڑا, سود ہے. سود کے معاملے کو یہاں پر کو کم کر دیا گیا ہے, یعنی یہ کہ پھر دوسرے مہینے اگر ہو جائیں تو 12 روپے نہیں ہوں گے, تیسرے مہینے ہو جائیں تو 13 روپے نہیں ہوں گے, نہیں بڑھے گا معاملہ. تو گویا کہ سود یہاں پر ایک خاص حد کے اندر کنٹین کر لیا ہے. سود تو سود ہی رہے گا, وہ معاملہ اور بڑھ رہا ہے اگر تو وہ پھر اس کے اندر اور خباثت جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی. اب وہ ان کو بھی کرنا پڑتا ہے کہ اب انہوں نے ایک چیز آپ کو دی ہے قرض کے اوپر اور ایک خاص وقت معین پر اس نے اتنے پیسے زیادہ آپ کو دے دینے, فرض کیجیے اس وقت وہ نہیں دیتا, اب کیا کریں گے؟ اب وہ اس کے اوپر جرمانہ ڈالنا شروع کرتے ہیں. وہ سود کا لفظ تو نہیں آتا لیکن جرمانہ ڈالنا شروع کرتے ہیں. اور تو اسی طریقے سے انہوں نے ظاہر بات ہے کہ اپنے پیسے کی انویسٹمنٹ جو کی ہوئی ہے وہ تو ظاہر بات ہے, سرمایہ داری کا اصول یہ ہے کہ پیسہ جو ہے اس کی انویسٹمنٹ ہے تو کچھ نہ کچھ اسے حاصل ہونا چاہیے. تو وہ جرمانے کے نام سے پھر یہ بھی کہتے ہیں اچھا جرمانہ ہم ان سے لے کر وہ اپنے نفع میں شامل نہیں کرتے, وہ ہم چیریٹی وغیرہ کے اندر دے دیتے ہیں. تو مختلف قسم کی اس میں شکلیں بنائی گئی ہیں. اب اس میں یہی ہے کہ کہاں کتنا معاملہ جو ہے وہ ڈائیوٹ کر دیا گیا اور کہیں پر وہ زیادہ سخت حالت کے اندر ہے, لیکن اصلاً سود ہی رہے گا. اگر قرض کے حوالے سے کل قرض یجر منفعۃ فہی ربا, ہر قرض جس سے کوئی منفعت حاصل ہو رہا وہ ربا ہے. میں تو اس تعریف کو جانتا ہوں, اور عام آپ اگر جو بینکرز ہیں ان سے وہ بھی یہی کہیں گے کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اب دیکھیے ایک شکل یہ ہے کہ آپ نے بینک سے 10 لاکھ روپیہ قرض پر لے لیا سود پر اور کار خرید لی, اب آپ سود دے رہے ہیں, اس کا وہ سود دیتے جا رہے ہیں. ایک یہ کیا کہ آپ نے کہا, بینک نے کہا ہم خرید دیتے ہیں, ٹھیک ہے یہ 10 لاکھ کی کار جو ہے وہ 20 لاکھ کی تو ہم سے خرید لو, لیکن ہم تمہیں یہ 10 سال کی قسطیں بنا دیتے ہیں. فرق کیا ہوا؟ یہ تو ایسے ہی ہے کہ ناک کو یوں نہیں پکڑا یوں پکڑ لیا, تو نوعیت تو نہیں بدلے گی. ونس کموڈٹی انوالو ہو جائے کسی چیز میں, یعنی چیز کے بدلے پیسہ ہو, تو پھر وہ سود والا مسئلہ نکل جاتا ہے. قسطوں والے کام کو آپ کے نزدیک اگر اس میں وہ یعنی قسطوں کے ڈیلے کرنے کے اوپر وہ نہ ڈالیں, پینلٹی نہ ڈال رہے ہوں, باقی جو وہ پیسہ جو ایکسٹرا ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں, ظاہر ہے کہ آپ 10 روپے کی چیز جو ہے وہ آپ نے 2 روپے دے کے اٹھا لی ہوئی ہے, تو وہ ظاہر ہے کہ آپ نے وہ آپ کے کوئی چاچے تائے تو نہیں بیٹھے ہوئے کہ وہ ثواب کمانے کے لیے بیٹھے ہوئے, تو اس چیز کے کرائے کے ایکویولنٹ وہ آپ سے لے رہے ہوتے ہیں. اس کو سود نہیں کبھی کسی نے کہا, مسئلہ وہ کھڑا ہوا ہے کہ ایک چیز کی 2 قیمتیں مقرر کرنے کا. وہ امام ترمذی نے لکھ دیا ہے کہ ایک وقت میں یعنی 2 قیمتیں ہوں اور کسی ایک کے اوپر لوگ متفق ہو جائیں, بیچنے والا اور خریدنے والا, تو پھر اس پہ نہیں ہے. اور یہ جو بے ہے یہ سلطنت عثمانیہ کے ٹوٹنے تک مسلمانوں میں رواج پائی ہوئی تھی. یہ اہل حدیث چند علماء ہیں جنہوں نے اس کو قسطوں کاروبار کو حرام کیا ہے. علماء عرب سب کو حلال کہتے ہیں, دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث بھی کچھ علماء اس کو قسطوں کاروبار کو جائز سمجھتے ہیں. اور حرام تو کہنا بہت آسان ہوتا ہے نا, آپ کو پتا ہے, یا لوگوں کے لیے اسپیکر کو حرام کہہ دیا, بعد میں استعمال کر لیا. کئی علماء جنہوں نے رجوع بھی کیا اس مسئلے کے اوپر, تو اتنا ہی کافی ہے قسطوں کے کاروبار کے بارے میں. پروفٹ تو آلریڈی کمپنی کو دے دی ہوتی ہے.
لیکن کمپنی ان کو یہ نہیں کہہ رہی ہوتی نا کہ آپ جناب 70,000 روپے کی ہونڈا 70 جو ہے لوگوں کو 10,000 روپے دے دیں اور آپ کی پیسے کی ریکوری ہو 1 سال کے اندر. تو اس 1 سال میں جو بندہ موٹر سائیکل چلا رہا ہے اس موٹر سائیکل میں تو 10,000 کا مالک ہے, 60,000 کی تو وہ کمپنی مالک ہے جو جس کمپنی نے آپ کو قسطوں پہ دیا ہے, تو اس کے ایکویلنٹ کرایہ تو لے گی نا, وہ اسی فارم کے اندر ہے, کموڈٹی انوالو ہوگی نا سود والا. اور یہ بے میں بتا رہا ہوں سلطنت عثمانیہ میں جاری تھی, میں اس کے اوپر ورکنگ کر رہا ہوں. تقی عثمانی صاحب نے اسلامی بینکاری کی بنیادیں کتاب لکھی ہے, آپ اس میں پڑھیں انہوں نے اس معاملات کو, ورنہ تو آپ کاروبار چل نہیں سکتا. کموڈٹی جب انوالو ہوتی ہے, اب میں نے اس میں بھی بتایا تھا سورۃ البقرہ میں آتا ہے جو کافر کہتے تھے کہ یہ جو تجارت ہے یہ بھی تو سود کی مثل ہے, تو اللہ نے کہا کہ اللہ نے سود کو حرام کیا اور تجارت کو حلال کیا. وہ کیوں مثل کہتے تھے؟ وہ مثل اس لیے کہتے تھے کہ یہ کاروبار اعظم کے زمانے میں رائج تھا کہ کموڈٹی کے جو ایوز جو ہے نا, ٹائم ویلیو آف منی آپ جس کو کہہ لیں, وہ یہ معاملہ جائز تھا. تو وہ کافر کہتے تھے کہ اگر چیز انوالو ہو تو زیادہ پیسے لے لیتے ہیں, اس کو تو اللہ کہہ رہا ہے حلال, اور سود پیسے کے بدلے پیسے, تو وہ اللہ نے بتایا پیسہ رننگ میں آتا ہے اس میں, ٹھیک ہے. اور کئی لوگوں کے کاروبار کھلتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھیں